نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعہ مبارک کے عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی اس نشست کا جو ہمارا موضوع اور مضمون ہے وہ جو مضمون ابھی تک ہم بیان کر رہے تھے گزشتہ نشستوں میں اس سے تھوڑا مختلف ہے، اور وہ مضمون ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور آپ کی کرامت کے حوالے سے کہ بحیثیت مسلمان مومن جو ہمارا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے، اس حوالے سے یہ ہمیں ہمیشہ اس کی تذکیر کی ضرورت رہتی ہے کہ حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کبھی کمزور نہ ہونے پائے، اس میں کوئی ابہام نہ آنا پائے، اس میں شیطان اور نفس اور دنیا کی طرف سے جو حملے ہیں وہ اس پر اثر انداز نہ ہوں. اس لیے یہ تذکرہ ہمیشہ ضروری ہے. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جتنے بھی موضوعات کو لے لیں، جتنے بھی پرسپیکٹیوز کو بیان کر لیں، مضمون بیان کر لیں، سبجیکٹس کو بیان کر لیں، اس میں جو کی پوائنٹ ہے اور جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ آقا علیہ السلام کی ہی ذات مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات. تو آپ کائنات پوری کا مرکز و محور وہ حضور کی ذات ہے. آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ پوری کائنات کا مرکز ہے. اس پر گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بلکہ سارے جہان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے. تو ہر علم، ہر فن، ہر مضمون، ہر موضوع اس کا بھی مرکزی نقطہ خیال، اس کا بھی ارتکاز، اس کا بھی پیوٹل پوائنٹ، اس کا سینٹرل پوائنٹ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ایسا علم، ایسا فن، ایسی عبادت، ایسا عمل جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق شامل نہ ہو، حضور کا ادب شامل نہ ہو، حضور کی محبت شامل نہ ہو، حضور کی عظمت، حضور کی معرفت، قدر و منزلت یہ شامل نہ ہو، تعظیم شامل نہ ہو، ایسا علم، ایسا فن، ایسا عمل، ایسی عبادت وہ اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے. لہذا ہمیں زندگی کے کسی لمحے بھی اس امر کو اور اس عمل کو وہ اگنور ہم نہیں کر سکتے. اس لیے یہ ایمان کی جلا کے لیے، ایمان کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کا، حضور کی محبت کا، حضور کے عشق کا، حضور کی الفت کا تذکرہ وہ گاہے گاہے کرتے رہیں. جو سورہ بلد کی ابتدائی آیات ہیں یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی بڑی خوبصورت معرفت الآراء کتاب ہے، کشف الغطاء عن معرفت اقسام المصطفیٰ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے حوالے سے
جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں، اس پر مشتمل پوری ایک کتاب ہے کہ قرآنی قسمیں اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس میں ساری قسموں کو جمع کیا ہے۔ ان میں سے ایک مضمون کو آج ہم اپنی اس نشست کا موضوع بنا رہے ہیں۔ دیگر بے شمار انہوں نے تو ذکر کی ہیں، اس کے اندر کافی ساری 40 کے قریب جو اقسام ہیں ان کو لیا ہے۔ آقا اسلام کی قسمیں جو اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں وہ مختلف آپ نے جمع فرمایا ہے ان کو، لیکن ان میں سے ایک مضمون کو آج ہم لے رہے ہیں اور وہ سورہ البلد کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس مضمون کو پہلے یوں سمجھ لیں، دیکھیے کوئی بھی شے ہے، ایک اس کی اپنی ذاتی حیثیت ہے، ایک ذاتی اس کی پہچان ہے۔ وہ اپنی ذاتی حیثیت، اپنی بنیادی تخلیق کے اندر وہ شے خاص نہیں ہوتی، وہ عام رہتی ہے۔ اپنی بنیادی تخلیق کے اندر وہ شے وہ خاص نہیں ہوتی بلکہ وہ عام رہتی ہے۔ جب اس شے کو کسی خاص شے کے ساتھ نسبت اور تعلق پیدا ہو جائے، اب وہ عام شے بھی عام نہیں رہتی بلکہ اس نسبت اور تعلق کی وجہ سے وہ بھی خاص ہو جاتی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہم اپنی زندگی کی روٹین لائف میں سے لے سکتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک یا دو مثالوں میں ہم اس کو سمجھ کے اور پھر اپنے مضمون پر آ جائیں گے۔ آپ دیکھیے، ہم اگر ایک اینٹ گارے کی عمارت کو تعمیر کرنا شروع کریں اور اس کو کوئی نام نہ دیں اور کسی فرد کے ساتھ بھی اس کو نسبت نہ ہو تو وہ محض ایک مکان، ایک بلڈنگ کہلائے گی۔ وہ گرے اسٹرکچر کھڑا ہو جائے، اس کے بعد اس کو سجا لیں تو وہ محض ایک مکان رہے گا۔ اس کی کوئی نسبت اگر نہیں ہے، کوئی اس کی ملکیت کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے تو وہ بس ایک بلڈنگ، عمارت کے طور پر وہ جانی جائے گی کہ یہ مکان ہے۔ لیکن وہی بلڈنگ، وہی مکان کسی شخص کے ساتھ نسبت ہو جائے، اب اس کی پہچان عام نہیں رہ جاتی، خاص ہو جاتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص کا مکان ہے، یہ فلاں حاجی صاحب کا مکان ہے، یہ فلاں ملک صاحب کا مکان ہے، یہ فلاں صاحب کا مکان ہے۔ اور پھر وہ مکان بھی نہیں رہتا بلکہ وہ مکان سے بھی بدل کے گھر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی عمومیت سے خاصیت کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ اور یہی عمارت اور بلڈنگ آپ نے اینٹ مٹی گارے کے ساتھ کھڑی کی اور اس عمارت کو نسبت دے دی اللہ کی عبادت کے ساتھ، تو یہ سارے گھروں سے بلند و بالا ہو کر یہ عمارت مسجد بن گئی، یہ اللہ کا گھر کہلانے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نسبت کا فیض کہ تعلق کسی کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے تو وہ شے خاص عام نہیں رہ جاتی، وہ شے خاص ہو جاتی ہے۔ اب یہی ممبر پڑا ہوا ہے، یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ یہاں آنے سے پہلے کسی نے بنا کر جب اپنے شو روم کے اوپر رکھا تو یہ محض ایک لکڑی تھی، لکڑی سے ممبر بن گیا، ایک فرنیچر کی ایک چیز بن گئی بیٹھنے کے کام آنے کے لیے۔ جب تک یہ شو روم پر تھا تب تک یہ عام تھا، جب اس کو کسی مسجد کے ساتھ نسبت ہو گئی اب یہ عام نہیں رہ گیا بلکہ خاص ہو گیا ہے۔ اسی طرح یعنی جتنی نسبت بڑھتی چلی جائے گی اس شے کا مقام بھی اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ کائنات ساری کے اندر سب سے بلند مقام وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہے، تو جس شے کو بھی حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے گی اس شے کا مقام بھی وہ ہر اس نسبت کی چیزوں سے بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا۔ اب شہر بہت سارے تھے، ملک بہت سارے تھے، وطن بہت سارے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، وانت حل بہذا البلد، تا آگے کہ میرے محبوب آپ اس کے اندر رہائش پذیر ہیں، آپ اس میں تشریف فرما ہیں،
اگر میں اس کی قسم کھاتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کو نسبت وہ ہمارے آقا مولا کے ساتھ ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے یہاں پر وہ بڑا لطیف نکتہ مجھے ہے، یہاں اللہ رب العزت نے عمومی انداز میں قسم نہیں کھائی، وہ قسم خاص طریقے کے ساتھ کھائی ہے۔ براہ راست یوں نہیں فرمایا کہ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا، براہ راست یوں نہیں کہا، اور نہ ہی دوسرا طریقہ کار اختیار کیا۔ اس میں آپ خاصیت دیکھیے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کے لیے، شہر کی نسبت کے لیے اہتمام کیا کیا ہے، اہتمام کیا کیا۔ پہلے قسم، اس کو بلکہ پہلے جملے کو میں بعد والے جملے کو پہلے لے لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ لا اقسم البلد، یا یوں بھی نہیں فرمایا کہ اقسم البلد، یوں بھی نہیں فرمایا کہ والبلد، جیسے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر قسم کھائی، جہاں فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم، والنجم، ستارے کی قسم، والشمس، سورج کی قسم، واللیل، رات کی قسم، والضحی، صبح کے وقت کی قسم۔ یہ ساری قسمیں براہ راست اس شے کا نام لے کے اللہ رب العزت نے سنگل ورڈ کے اندر اس شے کی قسم کھا لی، براہ راست قسم کھائی۔ تو یہاں پر بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ والبلد، شہر کی قسم، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے محبوب کی نسبت ہمیں بتانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے اس کا خاص اہتمام کیا۔ ہاں وہ ساری قسمیں بھی حضور سے ہی متعلقہ ہیں، وہ ساری قسمیں بھی، وہ والنجم ہو، والعصر ہو، وہ والشمس ہو، والفجر ہو، واللیل ہو، وہ والسماء والطارق ہو، وہ والسماء ذات البروج، وہ ساری قسمیں بھی وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ہی کھائی ہے، لیکن یہ خاص انداز کیوں اپنایا؟ اب سنیے اور سمجھیے اس کو۔ تو پہلے تو یہ نہیں کہا، ہاذا کا لفظ جو لایا درمیان میں کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اگر اللہ رب العزت یہ نہ کہتا، ہاذا نہ کہتا کہ میں خاص اس میں اشارہ کے ساتھ، ہاذا کا معنی ہوتا ہے انگریزی میں جس کو ہم کہتے ہیں دس، کہ یہ خاص، دس سٹی، میں خاص اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ باری تعالیٰ تو نے اتنا خاص یہ تو کیا کہ تو خاص اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر وہ والبلد کہہ دیتا، اگر وہ اقسم البلد کہہ دیتا تو دھیان کسی اور طرف جا سکتا تھا۔ جب تفاصیل ہونا شروع ہوتی تو کوئی یہ سمجھتا کہ شاید اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، وہ فلسطین کی قسم کھائی ہے، کیونکہ وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، وہاں حضرت ابراہیم کا مزار ہے، وہاں دیگر انبیاء کرام تشریف فرما ہے، تو شاید اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ ہم نے بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کو برکت دی ہے، تو برکت والی جگہ وہ ہے، تو خیال جا سکتا تھا کہ شاید قسم ان شہروں میں سے کسی شہر کی کھائی ہے۔ اللہ نے سارے خیالات رد کر دیے، فرمایا نہیں، میں ان میں سے کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا، اگر قسم کھاتا ہوں ہاذا البلد، میں اس خاص مکہ کے شہر کی قسم کھاتا، میں ان شہروں میں سے کسی کی قسم نہیں کھاتا۔ وہ کوئی کہتا کہ عراق کا بڑا مقام ہے کہ وہاں پر بڑی کثرت کے ساتھ انبیاء آئے ہیں تو عراق کی قسم ہے، شام کا بڑا مقام ہے، احادیث کے اندر اس کے ابدالوں کا ذکر ہے، قرب قیامت کے اندر اس کا بڑا ذکر ہے، تو شاید وہ شام کا ذکر ہو، تو شام کی قسم اللہ نے کھا لی ہے۔ تو الغرض جس کا جہاں دھیان جاتا تفسیر میں وہی لکھ دیا جاتا، فرمایا نہیں، تو ان سارے خیالات کو میں رد کرتا ہوں، میں اگر قسم کھاتا ہوں تو میں خاص اس شہر مکہ کی قسم کھاتا۔ اب دوسری طرف آئیے کہ پھر آغاز یوں کیوں نہیں کیا کہ والبلد کہہ دیا یا اقسم البلد کہہ دیتا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں؟ فرمایا لا اقسم، میں اس کی قسم نہیں کھاتا۔ یہ گرامیٹیکلی میں اس کی جو چند معانی ہے وہ آگے چل کے ان کی تفصیل کو بیان کرتا ہوں کہ یہ لا کے کیا معانی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان، عظمت، رفعت کو کس انداز کے اندر بیان کیا ہے، اور کیسے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ لوگوں دھیان کرو کہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کیا ہے۔
اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اب اس کی ایک اور تفسیر وہ یہ بھی ہے، فرمایا کہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ اگر شہر مکہ ہی کی قسم ہے تو وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اللہ رب العزت اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ کوئی خیال کرتا کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ خیال ہوتا کہ صفا و مروہ ہے وہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی ہیں، اس کو قرآن نے شعائر اللہ کہا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، اللہ اس وجہ سے مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ کوئی گمان یہ کر سکتا تھا یہاں پر حج ہوتا ہے، میدان عرفات ہے تو اس وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ بھی گمان ہو سکتا تھا کہ یہاں پر کثرت کے ساتھ انبیاء کی قبور موجود ہیں، کوئی مطاف پہ مدفن ہے، کوئی مسجد خیف کے پاس مدفن ہے، کوئی کعبۃ اللہ کی بنیادوں کے پاس مدفن ہے، تو شاید یہ خیال ہو جاتا کہ ان انبیاء کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھائی، شاید صفا و مروہ کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی، شاید کعبۃ اللہ کی وجہ سے قسم کھائی، شاید مقام ابراہیم کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم، لوگوں جان لو ان ساری وجوہات کی بنا پر میں کسی ایک وجہ سے بھی اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، اگر اس کی قسم کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد، وہ ایک ہی وجہ ہے کہ یہ شہر، یہ اس شہر کی وجہ یہ ہے قسم کھانے کی کہ میرا محبوب اس کی گلیوں کے اندر چلتا ہے، میرے محبوب کا ڈیرا اس شہر کے اندر ہے۔ حل کا ایک معنی ہے وہاں پر چلنا، فرمایا کہ میرا محبوب اس کی گلیوں کے اندر چلتا ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، تجھے ورد کیا ہے۔ وہ شہر مکہ کی گلیاں جو حضور کا ورد کیا کرتی تھی، حضور جہاں پہ حرام ناز فرمایا کرتے تھے، یہ حضور کی نسبت اور تعلق ہے کہ کعبۃ اللہ کو یہ مقام، اس کعبۃ اللہ کو یہ مقام ہے کہ وہ کعبہ حضور کی وجہ سے بنا ہے، مقام ابراہیم کی وجہ۔ حضور سید شیخ الاسلام نے اپنی تفسیر میں یہی بیان فرمایا کہ ایسا تو نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فقط ایک ہی پتھر پر پاؤں رکھا اور کعبۃ اللہ تعمیر کیا، ان کے پاؤں تو چلتے ہوئے کئی پتھروں پر لگے، لیکن اس پتھر پر نشان کیوں بنے؟ وجہ یہ تھی کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے آقا اسلام کی آمد کی دعا مانگی تھی۔ اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے مقام ابراہیم بنا دیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے اس ابراہیم کے جو قدموں کے نشان ہیں اس کو بھی تم جائے نماز بنا لو، اس کو بھی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اس کو بھی، اور ہر شہر کو نسبت حضور کے ساتھ۔ شہر مکہ کی گلیوں کی کیا بات ہے۔ پھر اب آئیے ایک اور معنی اس کا یہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو اس شہر کی قسم کھائی، وہ یہ پہلی وجہ میں نے عرض کر دی کہ لا اقسموں کے ساتھ کیوں فرمایا۔ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو میں نے معنی اس کا بیان کیا اور عرض کیا کہ گمان یہ ہو سکتا تھا، گمان کہ اس میں یہ دیگر مقامات بھی ہیں تو اس وجہ سے مکہ کی بڑی عزت اور شرف ہے۔ فرمایا کہ ویسے تو لا اقسم بہذا البلد، ویسے مجھے حاجت نہیں ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاؤں، لیکن محبوب آپ کا یہاں ہونا اس کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وَأَنْتَ عِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے یہاں ہونے کی وجہ سے میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا۔ یہ دوسرا پھر معنی اس کا ہو گیا۔ پھر تیسرا معنی کہ یہ جو لا ہے یہ ہے تو نفی کا، لیکن یہ استفہام کی نفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں۔ وہ معنی کیا ہے؟ میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں، جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ میں یہ کام کیوں نہ کروں، تو رب وہ فرما رہا ہے محبوب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ آپ اس شہر کے اندر موجود ہوں اور میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں، تو میں اس شہر کی قسم کیوں نہ کھاؤں جبکہ آپ بھی اس شہر کے اندر موجود ہیں، آپ کے ہونے کی وجہ سے میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔
یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ پھر اگلی وجہ، اور وہ یہ ہے، اس کو تفسیر کبیر میں امام رازی نے لیا اور دیگر مفسرین کرام نے بھی اس کا یہ معنی بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک معنی اس کا یہ ہے، فرمایا لا اقسم، کیونکہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع حال پر بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل کا بھی معنی دیتا ہے، یعنی اقسم میں قسم کھاتا ہوں اور اقسم میں قسم کھاؤں گا، تو لا اقسم فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا جب آپ اس شہر کے اندر نہیں ہوں گے، آج اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر آخری معنی میں سے ایک یہ معنی ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا کہ محبوب جب آپ اس شہر میں نہیں رہیں گے تب میں اس کی قسم نہیں کھاؤں گا، تب میں اس کی قسم نہیں کھاؤں گا، آج اس لیے کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے سونے تو اس کی گلیوں کے اندر خرام ناز فرماتا ہے۔ اور آخری معنی میں سے پھر یہ معنی ہے جو اس کو تفسیر رازی میں امام فخر الدین رازی نے لیا تفسیر کبیر کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، مفسرین کرام نے لیا ہے، فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر کی قسم حضور کی موجودگی کے ساتھ مشروط کر دی ہے، فرمایا کہ محبوب جس شہر میں بھی آپ ہوں گے ہم اس شہر کی قسم کھایا کریں گے۔ فرمایا کہ پہلے حصے میں جب حضور مکہ میں مقیم تھے اللہ نے مکہ کی قسم کھائی کہ اے شہر مکہ آج میرا محبوب تیرے اندر رہائش پذیر ہے، میں تیری قسم کھاتا ہوں کل جب میرا محبوب تجھ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے گا پھر تیری قسم نہیں کھاؤں گا، پھر میں مدینہ کی قسم اٹھاؤں گا، اس وجہ سے کہ اب میرا محبوب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر رہائش پذیر ہے، اب قیامت تک کے لیے۔ فرمایا لا اقسم، یہ مضارع کا صیغہ، مضارع کے ساتھ فرمایا اب قیامت تک کے لیے شہر مدینہ کی قسم ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ نے اس شہر کو عزت شرف اور کرامت بخشی ہے، اپنے ہونے سے عزت بخشی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے مدینہ کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ شوق ہم پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، کہ ہمیں ان شہروں کی طرف ہماری نسبت ہو جائے۔ حضور نے فرمایا مدینہ وہ شہر ہے، مدینہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ حضور جہاں پر موجود ہیں فرمایا کہ مدینہ وہ شہر ہے کہ قرب قیامت کے اندر ایمان ساری زمین سے سمٹ کر صرف مدینہ کے اندر آ جائے گا، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایمان کو پناہ مدینہ کے اندر ملے گی، اور فرمایا کہ ایمان ایسے سمٹ کر آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے دل کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی ایمان کو بھی پناہ چاہیے تو وہ مدینہ کے اندر چاہیے، اور اس لیے چاہیے کہ صاحب ایمان ہم نے جن پر ایمان لانا ہے وہ خود ہستی مدینہ کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ وجہ ہے حضور کی نسبت کی کہ ہم ان شہروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ نعت تو حضور کی تعریف ہے، حضور کی تعریف ہے نعت، نعت کا معنی ہی یہی ہے، نعت کی ڈیفینیشن ہم اصطلاح کے اندر یہی کرتے ہیں کہ وہ کلام کہ جس کے اندر آقا علیہ السلام کی تعریف توصیف و ثنا بیان کی جائے، لیکن ہم اسی نعت کے اندر مدینہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدینہ کی تعریف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مدینہ کو نسبت وہ حضور کی ذات کے ساتھ ہے کہ حضور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کے اندر حضور رہائش پذیر ہیں، حضور سکونت پذیر ہیں، حضور نے ہمیشہ کے لیے اس شہر کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس سے پیار کریں کہ جس شہر کے ساتھ حضور نے پیار کیا ہے، جہاں جس شہر سے اللہ پیار کرتا ہے اور پیار کرنے کی وجہ خود بیان کرتا ہے، محبوب میں اس شہر سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر مدینہ، یہ مدینہ نہیں تھا، یہ یثرب تھا، یثرب، اور یثرب کا معنی ہے بیماریوں کی جگہ،
بیماریوں کی آفتوں کی جگہ، یہاں پر بیماریاں رہتی ہیں، آفتیں رہتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ مدینہ، اس کو لوگ یثرب کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حالانکہ یہ مدینہ ہے، مدینہ، اور اس کو میں نے مدینہ بنایا ہے۔ عربی لغت کے اندر یہ بھی سمجھ لیں، عربی لغت کے اندر لفظ مدینہ کسی بھی شہر کو کہتے ہیں۔ لفظ مدینہ کسی بھی شہر کو کہنا، تو شہر جیسے ہم انگریزی میں سٹی کہتے ہیں، تو عربی میں سٹی کا ترجمہ وہ مدینہ ہے، مدینہ، لیکن اس کو مدینہ النبی کہتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا مدینہ ہے، یہ حضور کا شہر ہے، اس کو نسبت حاصل ہے۔ فرمایا کہ جس نے مدینہ کی مصیبتوں پر صبر کیا، جس نے مصیبتوں پر صبر کیا، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم یہاں سے حاضری کے لیے چلے جاتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ جاتے ہیں، اور ہم تو آج کل اس کیفیت کے اندر ہیں کہ ہمارے مرکز منہاج القرآن، بلکہ پوری تحریک منہاج القرآن میں تقریباً بڑے خال لوگ ہیں جو رہ گئے ہوں گے، بڑی کثیر تعداد میں تحریک منہاج القرآن کے رفقا وہ اس ماہ دسمبر کے اندر وہ مدینہ کو چلے گئے ہیں۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میرے استاد مکرم کی فلائٹ صبح کو تھی، کچھ دوست آج رات کو چلے جائیں گے، کچھ شام کو چلے گئے گزشتہ کچھ دنوں کے اندر۔ وہ اس وجہ سے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام وہ بڑے عرصے کے بعد آپ عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو ہماری کیفیت یہی بنی ہوئی تھی کہ ہر وقت مدینہ کا ہی تذکرہ ہماری مجلسوں میں ہو رہا تھا کہ اس شہر کو کیا، اس کا کیا عالم ہے، اس شہر کا، اس شہر کا تذکرہ کرنے سے بھی دل کو راحت ہوتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں خواہش ہوتی ہے، ہم خواہش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اس شہر کا قصد و ارادہ کر کے وہاں پر چلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر کوئی شخص مل جائے اور اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہمیں کوئی بے آرامی، بے سکونی پہنچ جائے، کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی گرمی سردی کا معاملہ ہو جائے، تو ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں وہاں پر، اور کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت پیدا کر لیتے ہیں۔ نہیں، حضور نے فرمایا کہ مدینہ کی مصیبت کے اوپر جس نے صبر کیا، وہ اس کے ساتھ میں جنت کا وعدہ کرتا۔ اور پھر حضور سیدی شیخ الاسلام نے بڑی طویل اس پر گفتگو فرمائی کہ جب جانا ہے وہاں پر تو نیت ہی یہی ہو کہ ہم حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری، دوسرے الفاظ میں من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی، میری تربت کی زیارت کی اور وہ اس کے ارادے کے ساتھ آیا یہاں پر، وجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے قرآن کے اندر یہ خوشخبری سنائی، فرمایا کہ لوگوں جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے، تم جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو دائیں بائیں نہ بھٹکتے پھرو، ادھر ادھر نہ جاتے پھرو، جاؤ محبوب ان سے کہیں یہ تیری بارگاہ میں آ جایا کرے، یہ تیری بارگاہ میں آ جایا کرے۔ پھر فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو جب یہ اللہ سے استغفار کریں گے اور محبوب آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ ضرور بھی ضرور دیکھیں گے کہ ان کا رب آپ کے صدقے سے ان کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور ان پر رحمت کی بارش بھی برساتا ہے۔ تو کسی جگہ، کسی شے کی دنیا کے اندر اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی وجود ذاتی نہیں ہے، ان کی پہچان ذاتی نہیں ہے، اگر ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ہماری الفتوں کا، ہماری محبتوں کا، ہماری چاہتوں کا، ہمارے شوق کا مرکز یہ ہونا چاہیے۔ یہ بات گفتگو اس لیے کی ہے
کہ ہم چاہت رکھتے ہیں کہ فلاں شہر بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ہے. نہیں، شہر صرف وہی پیارا ہے جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں، جہاں ہمارے آقا و مولا رہتے ہیں، جس کو حضور پسند فرماتے ہیں، جس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جس سے ساری کائنات محبت کرتی ہے، جس سے خود رب کائنات محبت کرتا ہے اور اس کی قسمیں اٹھاتا ہے. شہر وہی اچھا ہے، جگہ وہی اچھی ہے، مکان وہی اچھا ہے، جائے پناہ وہی اچھی ہے. ایمان کی جائے پناہ جب مدینہ ہے تو سوچئے مومنین کی جائے پناہ کیا ہوگی، میری اور آپ کی جائے پناہ کیا ہوگی. میری اور آپ کی جائے پناہ بھی وہ مدینہ ہی ہے. مجھے اور آپ کو بھی جو پناہ ملنی ہے وہ وہیں سے ملنی ہے، وہ وہیں پر ملنی ہے، وہ حضور کے قدموں میں ملنی ہے، وہ حضور کی نسبت سے ملنی ہے. اس لیے اپنے دلوں کے اندر ہمہ وقت حضور کی محبت، چاہت، الفت، عشق، مودت، اس کو جگاتے رہیں. ہم اپنی سوچوں کا محور وہ حضور کی ذات کو بنا کر کے رکھیں، حضور کی نسبت کو بنا کر کے رکھیں کہ یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ یہ حضور نے حکم دیا ہے، اس طرف جانا اس لیے ہے کہ ہمارے محبوب نے یہ کہا تھا کہ ادھر کو پلٹنا ہے. ہم نے مسجد میں آنا اس لیے ہے کہ مسجد میں آنا ہمارے آقا کو پسند تھا. نماز پڑھنی اس لیے ہے کہ یہ ہمارے آقا و مولا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نے جو بھی زندگی میں کام کرنا ہے ہم اپنا مرکز و محور وہ حضور کی ذات کو بنا لیں. اللہ کی بارگاہ سے کرم کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.